حضرت علامہ مولانا مفتی حبیب احمد خان صاحب وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی حبیب احمد خان صاحب۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ بلند کرنا ہے، نعرہ رسالت پہ دونوں ہاتھ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول پھر اللہ، کہہ دے نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد۔ مرحبا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی افضل رسولہ سید الانبیاء واہب الجود والعطاء منبع الجود والسخاء صاحب المقام للشفاعۃ واللواء الذی دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فأوحى إلى عبده ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه والعلماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم خلقتا ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتا ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلتا ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا انا خیرہم بیتا وخیرہم نفسا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ زینت محفل بدر المشائخ، پیر طریقت، رہبر شریعت، عالمی مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ والا شان خواجہ محمد نوید حسین صاحب زیدہ مجدہ دامت برکاتہم العالیہ، سب سے پہلے تو میں اور اہالیان گگو منڈی کی طرف سے تہ دل سے ہم ان کے مشکور ہیں کہ ولادت کی یہ شب انہوں نے علاقہ گگو منڈی کو عنایت فرما کر ہم پر احسان عظیم فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف پاکستان ہی نہیں، بیرون ممالک سے بھی آپ کو دعوتیں موصول ہوتی ہیں، لیکن آپ نے گگو منڈی کے ان احباب کا دل رکھا
اور گزشتہ سال کی طرح آج بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی یہ شب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت میں ایسا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم اس عید کو عید الفطر سے بھی بڑھ کر عید مناتے ہیں، ہم اس عید کو عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر عید سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے عید الفطر جو عید عطا فرمائی ہے وہ بھی عید میلاد کے صدقے عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے جو عید الاضحیٰ ہمیں عطا فرمائی ہے وہ بھی اسی عید کے صدقے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہم باقی عیدوں کو عید کے طور پہ مناتے ہیں اور میلاد النبی کی عید کو ہم جشن عید میلاد النبی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ساری احادیث کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی کتاب کے اندر بھی آپ کو سیرت النبی کا باب نہیں ملے گا۔ بخاری شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، سیاہ ستہ آپ اٹھا کے دیکھیں، سیرت النبی کا باب نہیں ملے گا، لیکن امام ترمذی نے ایک باب باندھا ہے جس کا نام رکھا ہے باب میلاد النبی، سبحان اللہ نبی پاک کے میلاد کا باب۔ سبحان پتہ چلا کہ احادیث کے اندر بھی میلاد النبی کا باب موجود ہے، اور پھر ہم اس کو عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ تو اگر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پر اللہ کھانا نازل فرما دے، اللہ اکبر، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ آپ ہمارے لیے آسمان سے پکا پکایا کھانا نازل ہونے کی دعا فرمائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہم پر مولا پکا پکایا کھانا نازل فرما تاکہ وہ ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید کا دن بن جائے، بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عید کا دن بن جائے۔ تو جس قوم پہ کھانا نازل ہو وہ قوم اس دن کو عید کے طور پہ مناتی ہے، تو ہم کیوں نہ اس دن کو عید کے دن پہ منائیں جس میں اللہ نے اپنا حبیب ہمیں عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ حبیب اللہ نے کیسے چنا ہے؟ رب تعالیٰ خود کلام پاک میں فرماتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے آدم علیہ السلام کو چنا، ونوحن، نوح علیہ السلام کو پھر چنا، وآل ابراہیم، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو چنا، وآل عمران، پھر آل عمران کو چنا۔ اللہ نے سارے جہانوں میں سے آدم علیہ السلام کو چنا، پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو چنا، پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا، پھر اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں پھر اللہ نے بنو کنانا کو چنا، پھر اللہ میرے آقا فرماتے ہیں پھر اللہ نے قریش کو چنا، پھر قریش سے اللہ نے بنو عبد المطلب کو چنا، پھر بنو عبد المطلب سے اللہ نے بنو عبداللہ کو چنا، پھر اللہ نے ہمارے آقا کو ساری کائنات سے چن کے ہمیں عطا فرما دیا۔ تو اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہم اس دن کو عید کے دن پہ مناتے ہیں، اور پھر اس دن کو ہم جشن کے طور پہ مناتے ہیں۔ تو جب جشن آزادی منانا جائز ہے، جشن بہارا منانا جائز ہے، جشن دارالعلوم دیوبند 100 سالہ منانا جائز ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر جشن کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ آج کی رات کا یہ سما ہم جشن کے طور پہ مناتے ہیں، اور جشن عید میلاد النبی منا کر ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ کائنات میں جو سب سے اعلیٰ نعمت ہے وہ میرے مصطفیٰ ہے۔ جب وہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اس دن کو عید بھی مناتے ہیں، اس دن کو ہم جشن بھی مناتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں نہ کریں؟ اللہ نے ہمیں دولت ہی ایسی عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرماتے ہیں من انا، میں کون ہوں؟ ایک صحابی کہتے ہیں انت رسول اللہ، میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ دوسرے کہتے ہیں میں اللہ کا، میرے آقا نے فرمایا میں اللہ کا حبیب بھی ہوں۔ اب میرے آقا منبر پہ جلوہ گر ہوئے اور سرکار اپنا تعارف خود کرواتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم خلقۃ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا۔
انا خیرہم بیتا و خیرہم نفسا. فرمایا میرا نام محمد ہے, محمد عبداللہ کا بیٹا ہے, عبداللہ عبد المطلب کا بیٹا. اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا, مجھے بہترین مخلوق میں رکھا. پھر اللہ نے 2 فرقے بنائے, مجھے بہترین فرقے میں رکھا. پھر اللہ نے کئی قبیلے بنائے, مجھے بہترین قبیلے میں رکھا. پھر اللہ نے کئی گھر بنائے, مجھے بہترین گھر میں رکھا. میں گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ, میں ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ. سبحان اللہ. تو میرے آقا کیوں نہ اعلیٰ ہو؟ سرکار کی پیدائش بھی, سرکار کی ولادت بھی اعلیٰ. میرے آقا پیدا ہوئے ولیدم مسرورا, سرکار مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے. میرے آقا پیدا ہوئے ولیدم مقتوعا, سرکار ناف بریدہ پیدا ہوئے. میرے آقا پیدا ہوئے ولیدم مدہونا, سرکار کے سر پہ تیل لگا ہوا تھا. ولیدم مکحولا, میرے آقا سرما لگے ہوئے پیدا ہوئے. ولیدم مختونا, سرکار خطرہ شدہ پیدا ہوئے. ولیدم مغسولا, سرکار غسل شدہ پیدا ہوئے. اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت سرکار کی ولادت ہوئی, خارج منی نور اضاء لہا منہ قصور الشام. فرمایا میرے سے نور خارج ہوا, میں نے اس نور کی برکت سے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو روشن دیکھ لیا. جس مصطفیٰ کی آمد پہ آپ کی والدہ مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو روشن دیکھ رہی ہے, وہ نبی کہاں تک دیکھتا ہوگا؟ اور پھر میرے آقا ایک دن مسجد نبی کے منبر پر بیٹھے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام, میرے آقا فرماتے ہیں غزوہ موطا میں میرے آقا نے جنگ کے لیے صحابہ کو بھیجا. سرکار فرماتے ہیں بڑی زوردار جنگ ہو رہی ہے اور جھنڈا حضرت زید کے ہاتھ میں ہے. اب حضرت زید شہید ہو گئے, اب جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں ہے. اب وہ شہید ہو گئے, اب جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہے. اب وہ شہید ہو گئے, اب جھنڈا اللہ کی تلوار خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گیا. اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی ہے. میرے آقا کی ولادت پر آپ کی والدہ مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو روشن دیکھتی ہے. اور میرے آقا جب منبر رسول پہ آپ تشریف فرما ہوتے ہیں تو آپ مدینے میں بیٹھ کر ملک شام میں ہونے والے غزوہ موطا کے احوال کو منبر رسول اللہ پہ بیٹھ کے مدینہ طیبہ میں بیان فرماتے ہیں. معلوم ہوا سرکار علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ یہ بات میں حق ہے کہ میں مدینے میں بیٹھ کے شام کے اندر اس ہونے والی جنگ کو دیکھ رہا ہوں. اور یہ بات بھی حق ہے جب میں پیدا ہوا تو میری ماں مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو روشن دیکھ رہی. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا, آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے بڑی عجیب چیزیں دیکھی جب سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی. حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد حضور نے سب سے پہلے زمین پر سجدہ فرمایا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. فرمایا میں نے سجدہ زمین پر کیا, اس سجدے کی برکت سے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا. سبحان اللہ. جو سرکار کے میلاد کو نہ مانے وہ اپنی خاص عبادت خانوں میں عبادت کرے. یہ ساری زمین مسجد بنی ہے تو مصطفیٰ کے میلاد کے صدقے بنی ہے. سبحان اللہ. یہ سرکار کی ولادت کے صدقے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا. اللہ اکبر. اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی تو میں نے کیا دیکھا, جبریل امین 3 جھنڈے لے کر آیا. نصب علم فی المشرق و نصب علم فی المغرب و نصب علم علی ظہر الکعبۃ. جبریل نے ایک جھنڈا مشرق میں گاڑ دیا, دوسرا جھنڈا مغرب میں گاڑ دیا, تیسرا جھنڈا کعبہ کی چھت پہ لہرا دیا اور اعلان کر دیا آج کی رات جو نبی پیدا ہونے والا ہے شرق سے لے کر غرب تک اسی نبی کی حکومت ہوگی. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو میرے آقا نے بزبان فصیح شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. فرمایا میں اللہ کا
رسول بن کے آیا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی, سرکار کی پیدائش ہوئی, سارا جہان روشن ہو گیا. اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس رات حضور کا میلاد ہوا میں کعبہ معظمہ کے اندر موجود تھا. فلما مدا نصف اللیل رأیت الکعبۃ سجدت, جب آدھی رات گزر گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ کعبہ سیدہ آمنہ کے گھر کو سجدے کر رہا ہے. سبحان اللہ. کعبہ سیدہ آمنہ کے گھر کو سجدے کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو سجدہ اس لیے کیا جاتا ہے, جو افضل ہوتا ہے اس کو سجدہ کیا جاتا ہے. اور مسجود الیہ کعبہ ہے, لوگ کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں, لیکن شب ولادت کعبے نے سیدہ آمنہ کے گھر کو سجدہ کر کے یہ اعلان کر دیا کہ لوگ مجھے سجدہ کرتے ہیں, یا رسول اللہ میں تجھے سجدہ کرتا ہوں, اس لیے کہ میرے آقا کعبے کے بھی کعبہ بن کے جلوہ گر, سرکار کعبے کے کعبہ بن کر اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے ہیں. اب دیکھیے اس کی میں ایک دلیل دینا چاہتا ہوں. حضرت بلال کو ایک دن میرے آقا نے فرمایا بلال اذان پڑھ, تو حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہاں کھڑے ہو کر اذان پڑھوں. میرے آقا نے فرمایا بلال آج کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ کے اذان پڑھ. حضرت بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ مسجد میں اذان پڑھنے کا حکم فرماتے ہیں تو میں قبلے کی طرف منہ کرتا ہوں, جب بازار میں اذان پڑھنے کا حکم ہوا تو میں نے منہ قبلے کی طرف کیا, جب مکے میں اذان پڑھنے کا حکم ہوا میں نے منہ قبلے کی طرف کیا. اللہ اکبر. جب مدینے میں اذان پڑھنے کا حکم ہوا میں نے منہ قبلے کی طرف کیا. اب آپ نے مجھے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا, اب منہ کدھر کروں؟ میرے آقا نے فرمایا بلال اب منہ میری طرف کر لے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے کہ اللہ نے مجھے کعبے کا بھی کعبہ بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. اللہ اکبر. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اپنے گھر لے گئی, اللہ اکبر, عورتیں مجھے کہنے لگی حلیمہ بڑی فضول خرچ ہو گئی ہے, ساری رات گھر میں چراغ جلاتی ہے, تیرا گھر سارا روشن اور منور رہتا ہے. حضرت حلیمہ کہتی ہیں واللہ ما اوقد نارا لیکنہ نور محمد. آپ فرماتی ہیں اللہ کی قسم جب سے محمد میرے گھر میں آئے ہیں میں نے چراغ ہی نہیں جلایا, یہ تو ساری روشنی مصطفیٰ کے نور کی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. عورتیں حضرت حلیمہ کو کہتی ہیں حلیمہ بچہ تو بھی مکے سے لائی ہے, بچہ میں بھی مکے سے لائی ہوں, اور ہم تو اپنے بچوں کے کپڑے پاک کرنے کے لیے کنویں میں آتے ہیں اور وہاں کپڑوں کو پاک کرتے ہیں, تو کبھی کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے کنویں پہ نہیں آئی. تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں تم جو بچے لے کے آئی ہو نا وہ پاکوں کو پلید کرتے ہیں, میں جو بچہ لائی ہوں وہ پلیتوں کو پاک کرنے کے لیے آئے اللہ اکبر. میرے آقا جب سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے ہیں, اللہ اکبر, سرکار جھولے میں جس وقت آپ کو ڈالا جاتا ہے, اللہ اکبر, تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی کبھی ہم جھولا جھلانا جب بھول جاتے تو ہم کیا دیکھتے جھولا جھلانے والا کوئی نہ ہوتا لیکن جھولا خود بخود جھول رہا ہوتا. اللہ اکبر. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آج کا مسلمان نہیں ہوں, میں تو اس وقت بھی مسلمان ہو گیا تھا جب آپ جھولے میں جھولتے تھے تو آپ کی انگلی ہلتی تھی, تو جس طرح انگلی ہلتی تھی اس طرح آسمان پہ چاند بھی ہلا کرتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں,
چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی جلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، سبحان اللہ، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے میرے آقا بھی نور تھے اور سرکار کا کھلونا بھی نور تھا، سبحان اللہ، اس لیے رب نے کھلونا بھی نور کا بنایا۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم علیہ السلام، جب آپ کا بچپن ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب کوئی ہم میں سے بیمار ہو جاتا تو ہم نبی پاک علیہ السلام کا ننھا ننھا ہاتھ مبارک ہم اس کو پکڑ کر جو بیمار ہوتا اس کے جسم پہ پھیر دیا کرتے، اللہ اسی وقت انہیں شفا عطا فرما دیا کرتا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آقا ہمارے گھر آئے اس سے پہلے ہمارے گھر میں کوئی بکری دودھ نہ دیتی تھی، جب سرکار جلوہ گر ہوئے تو ہر بکری کے تھن میں دودھ آ گیا، یہاں تک کہ ہمارے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے، اب کوئی برتن نہیں ملتا جس میں ہم دودھ کو دوئے۔ یہ میرے آقا کی برکتوں کا ظہور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر ہوتا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ اس وقت بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جنگل میں ایک شیر آتا ہے اور دھاڑتا ہوا جب آتا ہے، لیکن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا ہے تو کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا سرکار علیہ السلام کے قدموں میں آ کر سجدے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد جس جگہ بھی ہوئی سرکار کرم ہی کرتے گئے، وہ جدھر جدھر بھی گئے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے ہی گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے ہی گئے۔ تو میرے آقا کی بچپن، سرکار کی جوانی، میرے آقا علیہ السلام کا اعلان نبوت، اور اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کو ایسے مقام پر فائز فرمایا کہ ساری کائنات کا مالک و مختار بنا کے اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیج دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے چنا تو ساری کائنات سے چن کے اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا، اور فرمایا من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا مومنین کی گردن پر احسان ہے کہ اللہ نے عظمت والا رسول عطا فرما دیا۔ اور قرآن پاک کی دوسری آیت پڑھ کے دیکھیں تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المومنین، نماز مومنین پر مقررہ وقت پر فرض ہے، وہاں بھی علی المومنین ہے، یہاں بھی علی المومنین ہے۔ رب بتانا یہ چاہتا ہے جس کی گردن پر میں نے نماز کو فرض کیا ہے اس کی گردن پر مصطفیٰ کے آنے کا احسان بھی کیا ہے، تو وہ اس احسان کو مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو اس دنیا کے اندر بھیج کر ہر ایمان والے کی گردن پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اسی احسان کا ہم تا زندگی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے آقا نے جب پیدائش کے وقت اپنی امت کو یاد فرمایا اور فرمایا امتی امتی، او امتی تو ساری زندگی یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا رہے لیکن میرے آقا کے ایک دفعہ امتی کہنے کا حق نہیں ادا کر سکتا، اس لیے میرے آقا نے امت کو ہر وقت یاد کیا، پیدائش کے وقت بھی یاد کیا، معراج کے وقت بھی یاد کیا، عرش پہ جا کر بھی امت کو یاد کیا، لحد میں بھی میرے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو یاد کیا۔ تو امت کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ مصطفیٰ کا جشن میلاد منائے، سرکار کے نعرے لگائے، یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، اس لیے کہ امتی کا تو یہ حق ہے کہ اپنے نبی کے نعرے لگاتی رہے۔ اور ایک بات یاد رہے، پوری کائنات کے اندر کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کا اتنا چرچا نہیں کیا جتنا مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں نے اپنے نبی کا چرچا کیا، سبحان اللہ، سبحان جتنا سرکار کے ماننے والوں نے مصطفیٰ کے میلاد منائے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی
धूम मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए जल कर दुब मगर हम तो रिजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो मेरे आका का जिक्र होता रहेगा, ये जिक्र कभी बंद नहीं हो सकता। इसलिए जिस जिक्र को रब बुलंद फरमाने वाला हो वो जिक्र कैसे बंद हो सकता है। रब कुरान में फरमाता है वरफाना लका जिक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया। तो जिसको रब बुलंद करने वाला हो उसे कौन बंद कर सकता है। अल्लाह अकबर। बंद और बुलंद में फर्क लाम का है। लाम की अदद 30 है, कुरान के सिपारे भी 30 हैं। और रब ताला फरमाता है महबूब जब तक कुरान के 30 सिपारे रहेंगे तेरा जिक्र बुलंद रहेगा। सुभान अल्लाह। सरकार का जिक्र बुलंद रहेगा। और इस जिक्र को बुलंद करने वाला जब खुदा है, तो जब वो खुदा जिक्र मुस्तफ़ा को बुलंद करता है तो कायनात के अंदर रब ताला अपने महबूब का जिक्र करता है, हजूर अल्लाह का जिक्र करते हैं। इसीलिए अल्लाह ने अपना नाम रखा है हामिद और हजूर का नाम रखा है मुहम्मद। और अल्लाह ने अपना नाम रखा है महमूद, हजूर का नाम रखा है अल्लाह ने मुहम्मद और अहमद। और अल्लाह ने अपना नाम हामिद और महमूद रखा है। अहमद का माना है सबसे ज्यादा हमद करने वाले, सबसे ज्यादा हमद करने वाले। तो अल्लाह ने अपना नाम रख लिया महमूद, हमद किया हुआ। तो जब अल्लाह ने अपना नाम हामिद रखा तो हामिद का माना है हमद करने वाला, तो अल्लाह ने मुस्तफ़ा का नाम मुहम्मद रख दिया। अब हजूर अहमद है तो अल्लाह महमूद है, और अल्लाह हामिद है तो हजूर मुहम्मद है। और एक बात याद रहे कि जिसकी एक दफा तारीफ कर दी जाए वो महमूद हो सकता है, लेकिन जिसकी एक दफा तारीफ की जाए वो मुहम्मद नहीं हो सकता। मुहम्मद वो होता है अल्लज़ी युहमदु हमदन बाद हमदिन मर्रतन बाद मर्रतिन कर्रतन बाद कर्रतिन। मुहम्मद वो होता है जिसकी बार बार तारीफ की जाए वो मुहम्मद होता है। चाहिए तो ये था कि अल्लाह अपना नाम रखता मुहम्मद, हजूर का नाम रखता महमूद, लेकिन अल्लाह ने अपना नाम महमूद रखा है, हजूर का नाम मोहम्मद रखा है। और ऐलान कर दिया मेरी कोई एक दफा भी तारीफ कर देगा तो मैं तो महमूद बन जाऊंगा, लेकिन मोहम्मद तब बनेगा जब बार बार तारीफ करेगा, जब बार बार तारीफ करेगा, जब बार बार इसी तरह अल्लाह ने अपना नाम रखा है अल्लाह। रब ने अपना नाम हर इंसान के हाथ में लिख दिया है अल्लाह। और इंसान जब सजदे में होता है ना तो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है। जब सजदे में होता है ना तो इंसान अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है। तो जरा उस वक्त शक्ल देखे कैसी बनती है। तो जब बंदा सजदे में होता है तो शक्ल होती है मुहम्मद, वो लफ्ज़ मोहम्मद बना होता है। यानी रब ये चाहता है अगर मेरा कुर्ब सबसे ज्यादा चाहते हो तो शक्ल मोहम्मद कैसी बना लो। फरमाया मैं तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा। फरमाया चाहे सज्जे में सर रखे लफ्ज़ मोहम्मद जैसी शक्ल बना लो, या जाहिरी तौर पर अपना हुलिया मेरे मुस्तफ़ा जैसा बना लो, मैं तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा। रब ने अपना नाम रखा है अल्लाह। वो अल्लाह है, अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द। और अगर अल्लाह का अलिफ काट दिया जाए तो बाकी बच जाता है लिल्लाह। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, तब भी अल्लाह बाकी है। और लिल्लाह का लाम भी काट दिया जाए तो बाकी बचता है लहू। लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, अल्लाह फिर भी बाकी है। लहू का लाम भी काट दिया जाए बाकी बचेगा हू, फिर भी अल्लाह हू बाकी रहेगा। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू, यानी अल्लाह है तब भी अल्लाह है,
اللہ کا الف نہیں تب بھی اللہ ہے، اور للہ کا لام نہیں ہے، لہو ہے پھر بھی وہی ہے، لہو کا لام نہیں ہے پھر بھی ہو ہے، اگر ہو بھی نہیں ہے تب بھی اللہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے محمد کا نام رکھا محمد، میم ہا میم دال محمد، اس کی میم کو کاٹ دے باقی بچ جائے گا حمد، معنی وہی رہے گا۔ حمد کا معنی بھی تعریف ہے، محمد کا معنی بھی تعریف ہے، اور اگر آپ محمد کی ہا کو کاٹ دیں تو باقی بچ جائے گا میم دال۔ یہ صرف میں ایک باب ہوتا ہے مد یمدو، جس کا معنی ہوتا ہے کھینچنا۔ فرمایا محبوب تم مخلوق کو کھینچ کر خالق سے ملانے والے بن کے آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر میم دال کی میم کو بھی کاٹ دیا جائے تو باقی دال بچ جائے گا۔ دال کا مطلب یہ ہوتا ہے، علم منطق والے کہتے ہیں دال دلیل کو کہتے ہیں۔ اے محبوب رب نے تمہیں اپنے ایک ہونے کی دلیل بنا کر بھیجا ہے، اسی لیے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل آ گئی۔ وہ دلیل کون ہے؟ وہ مصطفیٰ ہیں۔ دعویٰ تب مضبوط ہوگا جب دلیل مضبوط ہوگی۔ محبوب دلیل بن کے آئے ہیں، گویا کہ رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے اپنی توحید کی دلیل مصطفیٰ کو بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے رب نے سارے نبیوں کو اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا، مصطفیٰ کو رب نے اپنی ذات کا مظہر بنا کے بھیجا۔ فرمایا دیکھتے مصطفیٰ کو جاؤ کلمہ میرا پڑھتے چلے جاؤ۔ جزاک اللہ۔ اسی لیے ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور آپ کی محبت میں ہم جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، صدائیں بلند کرتے ہیں، اور آقا کی آمد پر جلوس نکالتے ہیں، اور راتوں کو محفل میلاد منعقد کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جب تک یہ زبان باقی ہے ذکر مصطفیٰ میں تر رہے گی۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں جل کر ادوب مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔